مطلب پانی کے ایشو میں اس کو ڈاکو راج کے ایشو کو بہانے کی کوشش کی، جبکہ ایسی بات ہے نہیں. پانی شارٹ ہے. ہمارے سندھ کے عوام، پنجاب کے عوام تنگ ہیں. سندھ کا جو غریب کاشتکار ہے، غریب آبادکار ہے، اس کے پاس شارٹیج موجود ہے، لیکن اس کی شارٹیج کی دو وجوہات، میجر وجوہات ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، میں آپ کی تفصیل پر بھی آتا ہوں، آپ کی بات میں ابھی تفصیل سے بتانا چاہوں گا سب کو، لیکن میں پہلے بتانا چاہتا ہوں، موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے این ایف سی ایوارڈ کے بعد جتنا پانی، جتنے ریونیو کلیکشن ہوتی ہے اسی لحاظ سے ریونیو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے این ایف سی کے تحت. پچھلے سال کورونا کی وجہ سے ریونیوز کم اکٹھے ہوئے، جب صوبوں میں کم گئے تو بلاول زرداری اور اس کی پوری ٹیم نے کہا کہ جی سندھ کے وسائل پہ وفاق نے ڈاکہ لگا دیا. وہ ڈاکہ نہیں تھا. اس سال دو وجوہات کی بنا پر کہ آپ کو پتہ گلوبل وارمنگ ہے، دنیا جہان میں انپریسنٹڈ موسم ہو جاتا ہے، غلط وقت پہ بارش ہو جاتی ہے، جب بارش نہیں ہوتی وہاں دھوپ پڑ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، سردی زیادہ ہو جاتی ہے. تو کوئی گلوبل وارمنگ دنیا جہان کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے بلین ٹری سونامی کا جو ہمارا ہے پلان وہ بھی ہے، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب اس پہ اسکردو میں گلیشیئر اس دفعہ بارشیں کم پڑی، نمبر ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ ٹیمپریچر کم رہا جو ہونا چاہیے تھا. آج اگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آج، تو یہ آج سے 20 دن پہلے ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پانی کم آیا. یہ وہی فارمولہ ہے جو کاش انہیں سمجھ آ جاتا، بلاول زرداری کا فارمولہ. میں اس کی زبان میں سمجھاتا ہوں. پیپلز پارٹی والوں کو سمجھنا چاہیے کہ بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. اس دفعہ بارش کم آئی تو پانی کم آیا. یہ فارمولہ بلاول، یہ نیوٹن 2 آئنسٹائن 2 کا فارمولہ سمجھنا چاہیے آپ کو. اور دوسرا، ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے پانی کم آیا. میں اس کی مقدار بھی بتاتا ہوں. اس کو انہوں نے ایشو بنا لیا. ہر سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد ڈراؤٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس وقت پنجاب کو بھی اس کے شیئر کا 32% پانی مل رہا ہے، شیئر سے 32% کم، اور صوبہ سندھ کو بھی اس کے شیئر سے 32% کم پانی مل رہا ہے. یہ کوئی نلکا نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے نلکا بند کر دیا، کوئی گیج بند کر دیا، کوئی پانی بند کر دیا. میں کہتا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکی ہے. آج پنجاب اور سندھ کو لڑا کر پیپلز پارٹی کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ اگر صرف شارٹیج سندھ میں ہوتی تو ہم سے بڑے سندھی کوئی نہیں ہے. ہم سب سندھ میں رہنے والے 6 کروڑ لوگ، ہم سب سندھ کے لیے سوچتے ہیں. آج میں نمائندہ ہوں سندھ کا. میرے اپوزیشن میں 69 ممبرز ہیں، آپ کے 99 ہیں. 40% ہمیں بھی مینڈیٹ حاصل ہے. ہم بھی سندھ کے بیٹے ہیں. آپ سے زیادہ درد آپ کو اپنے پیٹ کا درد ہے، ہمیں سندھ کا درد ہے. آپ کو اپنی چوری کا درد ہے، ہمیں صوبہ سندھ کا درد ہے. آپ کو کرپشن بچانے کا درد ہے، ہمیں سندھ کو آگے بڑھانے کا درد ہے. یہی فرق ہے ہمارے پاس. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں اگر 1 انچ بھی، 1 بوند پانی بھی سندھ کو کم ملے گا تو اس کی سندھ کی جنگ انشاءاللہ آپ سے زیادہ ہم لڑیں گے، کیونکہ آپ جنگ لڑ نہیں سکتے. جس کے پیر کرپشن کی دلدل میں دھسے ہوئے ہوں وہ جنگ نہیں لڑا کے ان کے پیر اٹھ ہی نہیں سکتے آگے. تو میں کچھ چند فگرز دینا چاہتا ہوں کہ جی پچھلے سال 6 MAF پانی تھا اور اس دفعہ 0.6 MAF پانی ہے ڈیموں کے اندر. تو یہ بارش کم آیا، پانی کم آیا. اس سال 0.6 ملین ایکڑ فٹ، یہ اس طرح پوزیشن ہے. اور اس دفعہ آج سے 1 ہفتے پہلے تھے شارٹیج نے شور مچایا. تربیلا پر 50,000 کیوسک فٹ جو تھا وہ انڈس میں جا رہا تھا تربیلا سے، اور آج ایز آف ناؤ ٹوڈے 78,000 ملین ایکڑ کیوسک فٹ جو ہے پانی، وہ کیوسک پانی اس میں جا رہا ہے انڈس میں تربیلا سے. چشمہ سے 1 ہفتے پہلے تک 2600 کیوسک پانی جا رہا تھا. کابل میں، جو کابل آگے جا کر سندھ میں گرتا ہے، ایز آف ناؤ ٹوڈے تقریباً 45,000 کیوسک پانی کابل میں گر رہا ہے، جو نیچے آ کر پھر دریائے سندھ میں آ جاتا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ کو جا رہا ہے 77,000 کیوسک فٹ پانی، اور پنجاب کو جا رہا ہے 83,000 کیوسک پانی.
جو کہ انشاءاللہ جون کے 10 تاریخ تک فرسٹ ویک آف جون، چونکہ ٹیمپریچر آج 30 ہے اور میلٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے سنو اور گلیشیئرز کی، تو انشاءاللہ سندھ کا جو 32% شارٹیج ہے آج کی تاریخ میں، جو 77,000 کیوسک جا رہا تھا وہ انشاءاللہ جون کے فرسٹ ویک میں 1,20,000 کیوسک پانی ہو جائے گا سندھ کا۔ اسی طریقے سے پنجاب کو جو 83,000 جا رہا تھا وہ 1,30,000 کیوسک جو ہے وہ پانی پنجاب کو مل جائے گا۔ گزشتہ روز پنجنت پر سندھ کے ہمارے گڈو براج کے ایکسین نے چھاپا مارا، نذیر شاہانی صاحب نے گزشتہ روز، اور یہ جو کہہ رہے تھے پانی چورا اور چوری ہو رہا، انہوں نے سیٹسفیکٹری رپورٹ دی ہے جو کہ میرے فون کے اندر موجود ہے کہ پانی چوری نہیں ہو رہا۔ نذیر شاہانی نے گزشتہ روز پنجنت پہ چھاپا مارا۔ مطلب میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھناؤنی سازش ہے پیپل پارٹی کی، لڑاؤ کہاں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو پورے چاروں صوبوں کی پارٹی تھی، آج 265 ووٹ ملتے ہیں ان کو خوشاب کے الیکشن، 265 ووٹ انہی حرکتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی۔ لڑاؤ یہ کانپرس بننا چاہتے ہیں، لیکن کانپرس نہ یہ جی ایم سید بن سکتے ہیں، نہ یہ رسول بخش پلیجو بن سکتے ہیں، چونکہ کانپرس ہونے کے لیے سیلف لیس ہونا پڑتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد آج سے چند روز پہلے اس پہ توسا پہ سندھ کے ہمارے گڈو براج کے ایکسین صاحب نے چھاپا مارا تھا، اظہر بھٹو صاحب نے، انہوں نے بھی جو رپورٹ دی تھی وہ سیٹسفیکٹری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سندھ پانی چوری نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں چند اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سوری، پنجاب پانی چوری نہیں کر رہا، یہ سندھ کا الزام جو ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، لغو ہے۔ پانی کی شارٹیج ہے، جس پانی کی شارٹیج کو دور ہونا چاہیے۔ اب جو بات آئی جہاں سے ایشو سٹارٹ ہوا کہ جی ٹی پی لنک کے اوپر جو سندھ کے ممبر صاحب نے کہا، جس کو ایشو بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی مطلب بات یہ کہ ہمارے پاس انجینئرز بھی وہ لوگ بن جاتے ہیں آج کل، جیسے سندھ پبلک سروس کمیشن ہے کہ میں کہتا ہوں میٹرک پاس کے بعد ساری جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، کسی بڑے بندے کی اولاد ہے وہ انجینئر بن جائے گا، وہ چیف انجینئر بن جائے گا۔ تو ہمارے جو ایک ممبر صاحب ہیں ان کو انفارمیشن پراپر نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ جی ٹی پی لنک جو ہے وہ 2010 میں بنا ہے، اس لیے تو ایکارڈ کے بعد بنا ہے، تو اس کو تو جائز نہیں ہے ٹی پی لنک۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی پی لنک 1965 میں بن گیا تھا، توسا پنجنت لنک جو ہے وہ 1965 میں بنا تھا، اور اس کے آگے جو اس کی جو کینال نکلی جس میں رنگ پور کینال جو اس کا ایک لنک ہے، مطلب ٹی پی لنک کا ایک اگلا جو اس کے آف شوٹ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ بنا تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے سی جے لنک بھی 1960 کے ایکارڈ کے بعد 70s کے اندر بنا تھا۔ تو کوئی یہ دونوں لنکس اس کے بعد 1971 کے بعد 50 سال سے مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں رہی ہے۔ اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، پانی پہ بات بڑی ضروری ہے جی، پانی پہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آگے آتا ہوں میں ڈاکوؤں کے آپریشن کے اوپر۔ ڈاکوؤں کے آپریشن کی صورتحال یہ ہے کہ آج سندھ میں کہا گیا کہ مصطفیٰ مجھے فون دینا، سندھ میں کہا گیا کہ ڈاکو آپریشن ہم لانچ کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کو سلو کر دیا گیا۔ پہلے میں چند چیزیں بتا دوں آپ کی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو آدھا سچ بولا اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو سی ایم ہاؤس کی تقریر میں انہوں نے جو کہا سندھ اسمبلی کی، انہوں نے لاء ڈویژن کی ایڈوائس کا ذکر کیا، لیکن ایک پیراگراف پڑھا، چیف منسٹر صاحب نے کل تقریر میں لاء ڈویژن کی ایڈوائس کا ذکر کیا، لیکن ایک پیرا پڑھا، دوسرا پیرا نہیں پڑھا، تو آدھا سچ بولا۔ اور ارسا ایک باڈی ہے، اس کے اندر ذکر ہوتا ہے نواب یوسف کی کمیٹی کا۔ ارسا ایک باڈی ہے جو اپنے فیصلے کر سکتی ہے، اس کو کسی سے ڈائریکشن نہیں لی جاتی، وہ اپنے فیصلے میجورٹی کی بنیاد پہ کرتی ہے، اور اس کے اندر بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو بھول گئے۔ انور منصور خان صاحب کی رپورٹ کا وزیر اعلیٰ صاحب نے گزشتہ روز کی تقریر میں انور منصور خان صاحب سابق اٹارنی جنرل کی رپورٹ کا ذکر کیا، اور اس میں اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ 91 کی ایکارڈ کے وقت کے مطابق آج پانی اتنا موجود نہیں ہے، آج سلٹنگ ہو چکی ہے، ڈیمز میں پانی کم ہو چکا ہے، آبادی بڑھ چکی ہے، ضروریات بڑھ چکی ہیں، ڈیم کا پانی کم ہو چکا۔ انور منصور خان کی رپورٹ میں لکھا ہے، لیکن اس رپورٹ کے اندر بھی انہوں نے انور منصور اپنے مطلب کی چیز نکال لی، اور
جس وقت اور جو ان کے فائدے میں نہیں تھی اس کا ذکر نہیں کیا. جس وقت تربیلا ڈیم بنا تھا 9.6 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج تھی. جب تربیلا ڈیم بنا تھا جس کے اوپر 91 کا اکارڈ ہوا ہے 9.6 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج تھی. آج یہ سٹوریج 5.8 ملین ایکڑ فٹ ہو رہ گئی ہے, باقی سب مٹی سے بھر گیا ہے. مطلب 9.6 اور 5 تک 40% کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی پانی اتنا ہی جائے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 91 میں 9.6 تھا اتنا ہی 5.6 کے اوپر آگے جائے, چونکہ ہم نے سندھ میں چلے جو کنٹروورشل ڈیمز ہیں ان کو نہ بنائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا عمران خان کے علاوہ کسی نے ایک ڈیم بنایا؟ عمران خان کے علاوہ کسی نے ذخائر پہ کام کیا؟ عمران خان کے علاوہ کسی نے اگلی نسلوں پہ کام کیا؟ باتیں کروا لو ان سے صرف. ٹھیک ہے کالا باغ ڈیم ایک ایشو ہے, کنٹروورشل ایشو ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. اس کے علاوہ بھی تو بہت ہمارے ڈیم بن سکتے تھے. آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں. انڈیا نے بنا کے کہاں پہنچا دیا. اس کے بعد جی آگے آتا ٹیلی میٹری سسٹم. دیکھیے جب تک ٹیلی میٹری سسٹم نہیں لگے گا تو پتہ نہیں چلے گا. حساب ہی نہ ہو, تول ہی نہ ہو, ترازو ہی نہ ہو تو کیسے حساب ہو سکتا ہے؟ ٹیلی میٹری سسٹم کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پانی کا مسئلہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا ہے, اور اس کے اندر بھی مخصوص مقاصد کی خاطر ہمارے لوگ اس کے اندر پرابلم پیدا کر دیتے ہیں, ٹیلی میٹری سسٹم نہیں لگانے دیتے. اچھا جی, دوسرے مطابق کہ پوری رپورٹ جو اس کے اندر انور منصور خان کی موجود ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پیرا 2 کے مطابق پانی تقسیم کیا جائے, پانی کو پانی کی موجودگی کے مطابق تقسیم کیا جائے. لازم ہے پہلی پرائرٹی نمبر 1 جو ہے اریگیشن ہے, لوگوں کا زمینیں ہے, لوگوں کی زمینداری ہے, لوگوں کی آبادکاری ہے, لوگوں کی کاشتکاری ہے, لوگوں کے بریڈ اینڈ بٹر ہے. اس کے بعد ہم نے آگے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کو کل انہوں نے کیا کیا کہ جی انور منصور خان کی اپنی مرضی کی چیزیں ذکر کی, اور اس کے بعد دوبارہ رپورٹ, آج نئے اٹارنی جنرل صاحب کی رپورٹ آ چکی ہے جو خالد جاوید خان صاحب ہیں, اور خالد جاوید خان صاحب بھی این ڈی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. ان کی رپورٹ کے اندر بھی تقریباً وہی باتوں کا ذکر کیا گیا جو کہ انور منصور خان کی تھی. اس رپورٹ کا وزیر اعلیٰ صاحب نے ذکر نہیں کیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے جو 1991 کے معاہدے کا جو پیپر پڑھا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے. انٹرنیشنل پینل کے مطابق 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی جانا چاہیے, بالکل درست ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اریگیشن کا پانی نہ ہو اور بقیہ پانی سارا بہا دیا جائے. اب آ جاتے ہیں شکارپور کے جنگل میں. میں چند سوالات رکھتا جا رہا ہوں کہ گزشتہ رات تک اگر شکارپور میں, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام آباد کے ذریعے کہ شکارپور میں صورتحال یہ ہے کہ ڈاکو آزاد ہیں, بختر بند گاڑیوں کے اوپر چڑھ کر ویڈیوز بنا رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں ریٹ کو, اور پولیس کے پروٹوکول میں ڈاکو پھر رہے ہیں. ایشو کیا ہے کہ کچے کے ڈاکو تو ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کچے میں ہیں, لیکن پکے کے ڈاکو ان کو پالتے ہیں. پکے کے ڈاکو اصل برائی کی جڑ ہے جو کہ اسمبلی میں ہے, کیبنٹ میں ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے, جن کے پاس یہ ڈکیتی کے پیسے سے لے کے جو کچے میں لگنے والی گندم کا پیسہ, کچے کی مچھلی کی جھیلوں کا پیسہ, کچے میں ہونے والے جرائم کا پیسہ, کرائم کا پیسہ, پوری چین کے تھرو there are 3 tiers of dacoits in Sindh. نمبر 1 کچے کا ڈاکو جو نظر آتا ہے, ڈاکو ڈاکو ڈاکو, بیچارے بندوق لی ہوگی, یہ لیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں وہ تو بیچارے ہیں, ان کو سب یوز کرتے ہیں جو کراچی کے بنگلوں میں بیٹھے ہیں. سیکنڈ ٹیئر ہے وہاں کا سردار, لوکل سردار جو کچے اور پکے کے درمیان میں لنک کا کردار ادا کرتا ہے, برج بنتا ہے. کہیں بندہ اغوا ہوا, اس کو بندے کو چھڑوانا کیسے ہے, وصولی کیسے کرنی ہے, لگوانا کیسے. ایک وہ ٹیئر ہے, سیکنڈ ٹیئر, جس میں سے ایک ٹیئر کا بندہ پکڑا ہے پچھلے دنوں سعود مقصی نے اور ناصر آفتاب نے. اس کو گرفتار کرنے پہ ان کو ہٹا دیا گیا ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو. اور تیسرا ٹیئر وہ ہے جس کو ہم آپ سب ہمارے ساتھ ہم جیسے ہی ہیں, وہ بڑے جو پکے کے ڈاکو ہیں, وہ مین کلپریٹس ہیں سندھ کے, جو کہ سندھ کی معیشت پہ بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں, سندھ کے ڈاکوؤں کو بھی سرپرستی کر رہے ہیں. تو جو بھی آپریشن سٹارٹ کیا جائے, سٹارٹ ہونا چاہیے پکے کے ڈاکوؤں سے, اور اس کے بعد کچے کے ڈاکو تک جائے. نہیں تو کچے کے تو جتنے مارو گے 1 مہینے بعد دوبارہ پیدا ہو جائیں گے, وہیں سے بندوق دینی ہے, ڈاکو بن جانا ہے. ایک ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی کا اسٹیئرنگ ہٹا کے بندوق دے دو, 1 منٹ کے اندر وہ ڈرائیور سے ڈاکو بن جائے گا, اور اختیار کو جاؤ مارو, ہم پیچھے بیٹھے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال وزیر اعلیٰ صاحب کو, چند سوالات چھوڑنے جانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے اتنی ایمرجنسی میں ایس ایس پی ٹرانسفر کیا تھا تو آپ کے ایس ایس پی صاحب نے 4 دن بعد چارج کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, اس لیے کہ ڈاکو اپنی پناہ گاہوں میں, پناہ گاہیں کہاں ہیں یہ بھی بتا دو. ان کی پناہ گاہیں پہاڑ نہیں ہیں, یہ جان کرائم کرنے کے لیے کچے میں جاتے ہیں,
اور جان بچانے کے لیے میرے آپ کے بڑے لوگوں کے بنگلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی رہائش گاہوں پر، ان کی پناہ گاہوں پر موجود ہوتے ہیں. سب پکے میں آ چکے ہوں گے. یہ سب جو بیلے میں تھے آج ڈیفینس میں ملیں گے، شکارپور میں ملیں گے، سکھر میں ملیں گے، نوابشاہ میں ملیں گے، لاڑکانہ میں ملیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، 4 دن بعد آپ کے ایس ایس پی صاحب کیوں گئے؟ کیا آپ نے نکلنے کا ٹائم دینا تھا؟ یا دوسرا بتاؤ، جیسے پانی بڑھے گا کچے میں پانی چلا جائے گا. پانی جانے کے بعد ڈاکو تو درختوں کے اوپر رہ جاتے ہیں، لیکن پولیس پانی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا. اور سنا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے، ہم نے مین آپریشن نہیں کرنا. ٹارگیٹڈ آپریشن وہ ہو جاتا ہے کہ جو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. 7-8 بیچارے چھوٹے لیول کے 8ویں ٹیئر کے بندے مار کے لٹکا دیں گے جی ہم نے 8 ڈاکو مار دیے. اصل کام چلتا رہے گا. یہ ٹوپی ڈرامہ آپریشن ہو رہا ہے سندھ میں. اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، آئی واش ہے. دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب، بختر بند اور جدید اسلحے کی فراہمی اگر آپ کو چاہیے، بس شیخ رشید صاحب گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ کو جو چاہیے ہم تیار ہیں. آپ کو اسلحہ چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. آپ کو گاڑیاں چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. آپ کو ایمونیشن چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. اف یو نیڈ رینجرز لکھیے، چونکہ سندھ گورنمنٹ کو مانگنا پڑے گا. رینجرز کی ضرورت ہے، جائیے رینجرز کو آفیشیلی بلائیے، اختیار دیجیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کوئی خط لکھا کسی ادارے کو؟ کسی ادارے سے پوچھا کہ ہمیں یہ اسلحہ چاہیے؟ کوئی خط لکھا ہو تو شیئر کیجئے، بھیج دیجیے اپنی جو آپ کی ایک وہ ٹیم ہے پوری 5 لوگوں کی جو سارے دن کوئی کام نہیں کرتے سوائے ہمیں جواب دینے کے، ہمیں الزام لگانے کے. بتائیے میرے سوالوں کے جواب دیں آ کر. اور اب جب کچے میں پانی آ جائے گا تو مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کا، وٹ یو آر ویٹنگ فار، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کچے میں پانی آنے کا. اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں 8 ڈاکو مارے گئے تو بھائی یہ کوئی جن تھے، چڑیلیں تھیں، بھوت تھے؟ کوئی تصویر نہیں آتی ان کی؟ ہم نے تو سنا جن بھوت کی تصویر نہیں آتی ہے. 8 ڈاکو اگر مارے گئے تو تصویریں دکھائیں، ان کی نام بتائیں، ان کی شناخت بتائیں. کیوں پاگل بنا رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ ہمیں بتایا جائے کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو کیوں ہٹایا. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب جب شکارپور گئے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی مقامی وزیر اور ایم پی ایم این اے کیوں نہیں تھا؟ یہ ایک سوال ہے. کیا وہ ڈاکوؤں کے سرپرست تھے؟ آپ کے مقامی ایم پی ایم این اے کیوں ساتھ نہیں گئے تھے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے آپریشن کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا ہے؟ آپ نے آپریشن کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے؟ لوگوں کو شکایت کرنی تو کہاں کچھ کام کریں؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت پورا سندھ بدامنی کا شکار ہو چکا ہے. سندھ میں آج آئی جی صاحب جو ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت جب اے ڈی خواجہ صاحب وفاق کے نمائندے تھے، آج بھی میں کہتا ہوں ان آئی جی صاحب کو ڈسمس کر کے، فارغ کر کے اے ڈی خواجہ کے لوگ آتے، 1 ہفتے میں رزلٹ نظر آ جائے گا. اس کے بعد کلیم امام صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کلیم امام پی ٹی آئی جی ہے. اس کے بعد انہوں نے 3 نام دیے، ٹاپ پہ مشتاق ماہر صاحب کا نام دیا، اس کو آئی جی لگا دیا گیا. چلو جی آپ کھیلیں. نہیں تو ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جی ہمارا تو آئی جی سنتا نہیں ہے، آئی ڈی خواجہ کورٹ نے بٹھایا ہوا ہے، کلیم امام کو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس آرڈر 2019 لے کر آئے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. آج سندھ میں پی آئی جی لگا ہوا ہے، پی آئی جی، پیپل پارٹی کا آئی جی. ذمہ دار کون ہے؟ سندھ کا ہوم منسٹر وزیر اعلیٰ صاحب ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ اے پی سی جس کے اندر گولہ گزر کے 3 لوگوں کو شہید کر کے چلا گیا، میں مل کر آیا ہوں ان شہداء کے رشتہ داروں سے اور زخمیوں سے جو اس وقت اے پی سی میں موجود تھے، جس نے کہا تھا ہمیں بچاؤ. اس اے پی سی کو خریدنے والے وزیر اعلیٰ، اس اے پی سی کو خریدنے والے وزیر داخلہ، اس اے پی سی کو خریدنے والے وزیر خزانہ اور اس اے پی سی کو خریدنے والے جس میں لوگ آئی جی سندھ، میں کہتا ہوں ان چاروں کو ان کو بٹھایا جائے اسی اے پی سی میں اور بھیجا جائے کچے میں آپریشن کے لیے. پھر جب فائر آئے گا نا اینٹی ایئر کرافٹ گن کا تو پتہ چلے گا کہ یہ فائر جب اندر گھسے گا کہ غریب کا بچہ جب مرتا ہے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. آپ نے اپنے پیٹ کی دوزخ بجھانے کے لیے، آپ نے پیسے کمانے کے لیے، آپ نے کرپشن کرانے کے لیے اے پی سی بھی وہ خرید لی جس میں سے گولیاں آر پار ہو جاتی ہیں، کھلونے ڈبے خرید لیے آپ نے. اس کے خلاف کیا وزیر اعلیٰ صاحب جواب دیجئے، کوئی آپ نے کارروائی کی؟ لگایا کس کو؟ انور سیال کو. وہ یہاں بھی کر اسلام آباد میں گھوم رہا ہے. ایک شخص جس کا کام جوتے اٹھانا ہو، پرس اٹھانا ہو، جوتے لے کے پیچھے منشی گیری کرنا ہو، پالش کرنا ہو جوتے، اس کو اریگیشن منسٹر بنا دیا. آج جائیے سندھ کا عام گھاری تباہ برباد ہو گیا ہے. اس اریگیشن منسٹر میں سندھ کے غریبوں کا پانی پی کر اس کے باتھ روموں میں
سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں انور سیال کے. اب جب نیب نے ریفرنس دائر کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ پانی کا ایشو اٹھایا تو انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا. 2018 سے انکوائری چل رہی تھی. مطلب اور آج میں بتانا چاہتا ہوں, آج سے 1.5 مہینے پہلے ایک رپورٹ چلی ہے کہ سندھ میں 330 کنیکشنز 330 کنیکشنز جو ہے سندھ کے وہ غیر قانونی طریقے سے سندھ حکومت نے بڑے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں. بڑے لوگوں میں سب سے پہلا بڑا نام بلاول زرداری کا ہے. نہروں سے ڈائریکٹ کنیکشن کہیں الاؤڈ نہیں ہوتا. 330 کنیکشن جو ہیں ان کی فیملی ممبرز کو, جس کی وجہ سے آج سے 3 دن پہلے میں گھوٹ کی فیڈر کے اوپر تھا 26 مئی کو کہ وہاں روڑی کنال جو تھی گھوٹ کی فیڈر بھرپور چل رہی تھی, لیکن جو ہماری غریبوں کی جو شاخیں تھیں, جو کنالیں تھیں, وہ کم چل رہی تھی. آج سکھر بیراج میں اس وقت ایز ٹوڈے سکھر بیراج کی شارٹیج ہے 13%, کوٹری بیراج کی شارٹیج ہے 30% اور گدو بیراج کی شارٹیج ہے 25%. مطلب سندھ میں پانی جانے کے بعد اصول یہ کہتا ہے, میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کو اپنا شیئر مل رہا ہے, سندھ کو اپنا شیئر مل رہا ہے, اس کے بعد صوبوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سندھ کو اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے شیئر میں سے پانی وہ اس میں دے دیا, کیا کہنا چاہیے, ٹی پی لنک کو دے دیا, انہوں نے کہیں اور دے دیا, اپنے شیئر میں سے دیا نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر سکھر بیراج میں صرف 13% کی شارٹیج ہے. وی آئی پی بیراج ہے, اس میں خورشید شاہ صاحب کی زمینیں ہیں, اس میں آصف زرداری صاحب کی زمینیں ہیں, اس میں نواب شاہ کی زمینیں ہیں, اس میں ٹنڈو والا یار کی زمینیں ہیں. یہ وی آئی پی جو ایریا ہے وہاں صرف سندھ میں گڈو میں پانی جانے کے بعد جو ڈسٹریبیوشن ہے, سندھ والوں بدھو 13% رگو شارٹیج آئے سکھر بیراج میں, کوٹلی میں 3%, گڈو میں 5%. سکھر بیراج وی آئی پی علاقے میں 13% شارٹیج, کوٹری میں 30% شارٹیج, گڈو میں 25% شارٹیج. یہ سندھ میں پانی جانے کی بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری, اچھا ایکارڈ کے 19 ایکارڈ کے 14 14D کے تحت ہر صوبے کو وہ کلاس 1991 کے ایکارڈ کے کلاس 14D ہر صوبے کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کو جو شیئر ملتا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن آپ اپنے انداز میں کریں. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ نے جو پنجاب پہ پانی چھوڑ, سندھ میرا صوبہ بھی ہے, میں خود سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, میں الحمدللہ سندھ کا مجھے مینڈیٹ حاصل ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اگر سندھ کو فزیکلی کسی نے گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں سے کنیکشن ہے کسی کا, وہ میرا موجود ہے. تو سندھ کے لوگ اگر یا تو بھائی اوپر سے پانی نہیں آیا, تو میں کہنا چاہتا ہوں فارمولہ بلاول زرداری کا استعفیٰ سن لو, اس پہ اپلائی کر لو نا. بارش زیادہ آتی ہے تو لوگ ڈوب جاتے ہیں, کہتے ہیں میرا قصور تھوڑی ہے, یہ تو بارش زیادہ آیا, پانی زیادہ آیا, لوگ ڈوب گئے, جبکہ یہ ذمہ دار ہیں. بارش کم آیا, پانی کم آیا, تو پھر ہمیں ذمہ دار کیوں قرار دے رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں آج 13 سال سے 7,880 ارب آنے کے باوجود صرف سندھ نے 1,650 ارب ڈیولپمنٹ میں لگائے ہیں, اور 1,650 ارب 7,880 ارب پیسے آئے, 1,650 صرف ڈیولپمنٹ پہ لگے. اس کے اندر سے ان کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق 880 جی 7,880 ارب روپے, میں ریپیٹ کر 7,880 ارب پچھلے 13 سال میں سندھ گورنمنٹ کے پاس گئے تھرو NFC اینڈ لوکل کلیکشن ریونیوز. 1,650 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوئے. ان کی PND کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس کا تقریباً 44% کرپشن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 7,880 ارب میں سے صرف 700-800 ارب گراؤنڈ پر لگے ہیں. اب آئیے کہ PTI نے کیا کیا سندھ کے لیے. ایک سوال آتا ہے کہ PTI کو مینڈیٹ ملا کراچی کے لیے کیا کیا, تو میں بتانا چاہتا ہوں 162 ارب کی بات ہوتی ہے. کراچی میں 162 ارب جو پہلا اناؤنسمنٹ تھی 2018 کی, 162 ارب میں سے انشاءاللہ 13 سال میں تو پیپل پارٹی ایک بس نہیں دے سکی. اس اگست کے اندر گرین لائن بسز آپ کو روڈوں پر چلتی نظر آئیں گی. ہماری فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ختم ہو چکی تھیں, فائر بریگیڈ تھی نہیں. 52 فائر ٹینڈرز کراچی کے لوگوں کے لیے 162 ارب کے اندر سے موجود ہیں. 162 ارب میں سے لوگ کہتے ہیں نا کیا کیا, اعلانات کیے. اعلان خان نام رکھ دیا, اعلان خان, عمران خان. انشاءاللہ یہ وہ خان ہے جو سب کچھ کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں
اور 162 ارب میں سے فریٹ کوریڈور KCR اس کا بھی کام ان قریب شروع ہونے والا ہے، اور وہ بھی پائپ لائن کے اندر ہے۔ انہوں نے تو نہ کوئی سسٹم نہیں دیا، کوئی نو ماس ٹرانزٹ سسٹم، نو لوکل ٹرین سسٹم، کچھ بھی نہیں دیا، ان کی فیڈرل گورنمنٹس بھی نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں 1100 ارب کا پیکج اناؤنس کو پرائم منسٹر نے کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس پہ بھی سن لیجئے 1100 ارب کا جو پیکج تھا اس کے اندر تقریباً 650 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، اس کے اندر K4 تھا۔ K4 کیا ہے آپ کو نہیں بتاؤ، اسلام آباد کے لوگ ہیں، کراچی کو پانی کی لائن کی ایک وہ بہت بڑی جانی ہے، کراچی کو پانی جانا ہے، ایک لائن ڈلنی ہے اور کنال بننی ہے، اس K4 کے اندر بھی کرپشن ہوئی، غلط اس کا ڈیزائن کیا گیا۔ اس وقت وابڈا کے حوالے ہو چکی ہے، ڈیزائننگ ہو چکی ہے، کام ہو چکا ہے، انشاءاللہ K4 کے اوپر بھی پیسے جاری ہو چکے ہیں K4 کی طرف، وہ انشاءاللہ ہوتا وہ نظر آئے گا۔ کراچی کے نالے بھی بارش آنے والی ہے نا، پھر آپ دیکھیے گا کراچی کے لوگ ڈوب رہے ہوں گے، گٹر کے پانی کے اندر گھروں میں جا رہا ہوگا، لیکن جو نالے ہمیں بتائے گئے تھے اس کے اندر گجر نالا، اورنگی نالا، ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن جو نالے مراد علی شاہ نے صاف کرنے تھے 38 نالے، کراچی والوں ہم نے جو 5 بڑے نالے کام کرنے تھے کام سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن جو 38 نالے جو اس کے چھوٹے نالے جو چھوٹے علاقوں سے تھے، مراد علی شاہ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں کر سکتا کہ کراچی والے ڈوبتے ہو ڈوبو، مرتے ہو مرو، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کراچی سے مال کماتے ہیں، کراچی کی ساری زمینیں ان کی ہے، کراچی کی ساری زمینیں انہوں نے بیچنی ہیں، جعلی طریقے سے قبضے کرنے ہیں، زمینیں ساری ان کی ہیں، کراچی والے ان کے نہیں ہیں، کراچی کا پیسہ ان کا ہے، کراچی والے ان کے نہیں ہیں۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 162 ارب، پھر 11.5 میں 650 ارب، اور اب الحمدللہ 446 ارب۔ میرا کپتان وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ میں 446 ارب اناؤنس کیا اور کہا ایک مہینے میں گراؤنڈ پہ نظر آئے گا۔ آج سے 6 روز پہلے اسد عمر صاحب گئے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، اس کے گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے، وہاں ہم نے گیسیفیکیشن آف ولیجز سٹارٹ کر دی ہے، وہاں نادرا کے دفتر سٹارٹ ہو گئے ہیں، کمیونیکیشن کے لیے براڈ بینڈ 3G 4G سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کے ذریعے سندھ والوں کو، کہ یہ مبارکباد تو پورے پاکستان والوں کو ہے، جب آپ چلتے تھے پشاور سے کراچی جانے کے لیے لگتا تھا جیسے آپ پہنچتے تھے سکھر موٹر وے سے لگتا تھا امریکہ کا ختم افریقہ سٹارٹ ہو گیا۔ الحمدللہ کراچی سکھر حیدرآباد موٹر وے وہ بھی منظور ہو چکی، انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ ان قریب ہونے والی ہے، 200 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ وہ بھی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میرا مطلب 162 ارب، پھر 1100 ارب میں سے 650 ارب، 446 ارب، یہ کام فیڈرل گورنمنٹ نے کر کے دے دیے۔ آپ نے پورے 13 سال میں صرف 1650 ارب کی بات کی اور آدھے پیسے کھا گئے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 2.5 سال میں 1000 ارب سے زیادہ خرچ کر چکی ہے، اور اس کے علاوہ احساس ایمرجنسی کیش۔ میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کورونا میں لوگوں کو مرنے دیا۔ آج کورونا ویکسین بڑی بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے یہاں ایک کلین شیون آتے ہیں، ایک داڑھی والے آتے ہیں، ایک اور آتے ہیں، مداری ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں دن میں 4-5۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا ویکسین سینٹر کا افتتاح ہو رہا تھا کہ جی ہم نے بڑا کام کر دیا، تصویریں لگ گئی وزیر اعلیٰ صاحب کی کہ جی کراچی ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوا رہی ہے سندھ حکومت، صدقے تھی وہاں، ایکسپو سینٹر بھی ہمارا، ویکسین بھی عمران خان نے دی، ویکسین بھی فیڈرل گورنمنٹ کی، تصویر مراد علی شاہ کی۔ نوسر بازوں کا ٹولہ سندھ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، سب نوسر بازوں کا ٹولہ سندھ کی حکمرانی کر رہا ہے۔ ایک ویکسین سندھ واسیوں ہکڑو ٹکو بھی تمہارے خرید کون کر، ہکڑی ویکسین کون خرید کیا سندھ کے سندھ واسیوں، ایک ویکسین سندھ حکومت نے آپ کے لیے خریدی نہیں ہے، وفاقی حکومت کی ویکسین ہے، جبکہ ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے، صوبائی سبجیکٹ ہے، اس کے باوجود ویکسین ہماری۔ جب پچھلے سال کورونا میں لاک ڈاؤن لگے، ایک راشن کا کٹا نہیں دیا، چند کٹے دیے، اس کے بعد وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت 65 ارب روپے سندھ کے 50 لاکھ لوگوں کو دیے، 65 ارب روپے احساس ایمرجنسی کیش کے اندر دیے۔ اب انشاءاللہ اس دفعہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 10 ارب روپے نوجوانوں کو یوتھ لون ہم دینے جا رہے ہیں۔ بھوکا نہ سوئے کے تحت دسترخوان سندھ میں لگ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے عوام کے لیے جو تحریک انصاف کر رہی ہے پیپلز پارٹی کبھی نہیں کر سکے گی۔ پیپلز پارٹی گمراہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کا جھگڑا کرا کر ملک میں سیکیورٹی رسک بن چکی ہے، فیڈریشن کو کمزور کر رہی ہے، اور پانی کا جھگڑا، پانی کے ایشو اٹھا کر ڈاکو راج کے سسٹم کو اس میں کیا کہنا چاہیے پانی میں بہانا چاہتے ہیں، لیکن بہانا نہیں دیں گے۔ سندھ کے عوام کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور ان پکے کے ڈاکوؤں کی نجات ضروری ہے۔ شکریہ جی، بڑی مہربانی آپ سب کی۔